ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کے ملک میں ایک شاہی محل تھا۔ ایک خوبصورت شہزادی اس میں رہتی تھی جس کا نام اسنو وائٹ تھا۔ اسنو وائٹ کا چہرہ دودھ جیسا سفید اور گلاب کی طرح سرخ تھا، مگر اس کی سوتن جو ایک جادوگرنی تھی، اسنو وائٹ کی خوبصورتی سے جلن کرتی تھی۔ رانی کے پاس ایک جادو کا آئینہ تھا جو ہمیشہ اسے یہ بتاتا تھا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے۔ ہر روز وہ رانی سے کہتا کہ آپ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیں، مگر ایک دن آئینہ کہتا ہے، رانی جی آپ خوبصورت ہیں مگر اسنو وائٹ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سن کر رانی غصے سے بھر گئی اور اس نے اسنو وائٹ کو مار دینے کا منصوبہ بنایا۔ رانی نے ایک شکاری کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اسنو وائٹ کو جنگل لے جائے اور وہاں اسے مار دے، مگر شکاری اسنو وائٹ کی معصومیت دیکھ کر اسے جان سے نہیں مار سکا اور اسے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اسنو وائٹ جنگل میں بھٹکتی ہوئی چلتی گئی جب تک وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تک نہیں پہنچ پائی۔ یہ جھونپڑی 7 چھوٹے بونوں کی تھی جو دن بھر کام کرتے اور رات کو وہاں آرام کرتے تھے۔ بونوں نے اسنو وائٹ کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی اور اسے اپنی بہن کی طرح پیار دیا۔ اسنو وائٹ ان کے گھر کا خیال رکھتی اور کھانا بناتی، لیکن رانی کو جب پتہ چلا کہ اسنو وائٹ اب بھی زندہ ہے تو اس نے ایک جادو کا روپ لیا اور ایک زہریلا سیب بنایا۔ وہ ایک بوڑھی عورت بن کر بونوں کے گھر گئی اور اسنو وائٹ کو وہ سیب دیا۔ اسنو وائٹ نے جیسے ہی سیب کا ایک ٹکڑا کھایا وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب بونے گھر آئے تو انہوں نے اسنو وائٹ کو بے ہوش پایا۔ وہ سمجھ گئے کہ رانی نے اس پر جادو کیا ہے۔ بہت غم کے ساتھ انہوں نے اسنو وائٹ کو ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا اور اسے ایک پہاڑ کے اوپر رکھا۔ ایک دن ایک شہزادہ وہاں سے گزرا اور اسنو وائٹ کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے اسنو وائٹ کو ایک پیار بھرا چوما دیا اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اسنو وائٹ اٹھ بیٹھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ شہزادہ اسنو وائٹ کو اپنے محل لے گیا جہاں دونوں کی شادی ہوئی اور دونوں ہمیشہ خوشی خوشی جینے لگے۔ رانی کو اپنے برے ارادوں کی سزا ملی اور اس کی شکتیاں ختم ہو گئیں، اور اس طرح اسنو وائٹ اور 7 بونوں کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن ان کی خوشیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔